السلام علیکم احباب، عربی ادب سے ایک کہانی سماعت فرمائی ہے۔ اس کے مصنف نامعلوم ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے مقبول جہانگیر صاحب نے۔ کہانی کا عنوان ننگا ہاتھ۔ برسوں پہلے کا ذکر ہے۔ ایک روز نیشا پور کے بازار میں کئی سوداگر جمع تھے۔ کاروباری لین دین اور بازار کے اتار چڑھاؤ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں کسی طرف سے ایک نوخیز اور طرح دار دوشیزہ نمودار ہوئی اور تمام تر ناز و انداز سے ان کے سامنے جلوہ گر ہو گئی۔ سوداگروں کو سانپ سونگھ گیا۔ دوشیزہ کی عمر 12-13 برس ہوگی۔ لطافت و ملاحت میں لاجواب، نک سک سے درست چہرہ، چاند کا ٹکڑا۔ وہ ایک بوسیدہ سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ پورا لباس پیوندوں روزنوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کا بدن ایسے دمک رہا تھا جیسے گھٹاؤں میں سورج۔ دوشیزہ لجا لجا کے بار بار اپنا بدن چھپانے کی کوشش کرتی، مگر اس کی یہ کوشش کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتی۔ تمام سوداگر دم بخود تھے اور محویت سے اس کی صورت تک رہے تھے۔ اتنے میں اس کی مترنم آواز ابھری، مال والوں، میں ایک غریب لڑکی ہوں، مجھ غریب پر رحم کرو۔ یقین کرنا، اگرچہ میں ایک رئیس کی بیٹی تھی، لیکن زمانے کی گردش نے مجھے اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ سوال کرتے حیا آتی ہے، مگر کیا کروں، پیٹ نہیں مانتا، روٹی مانگتا ہے۔ کیا تم لوگ ایک لاچار لڑکی کی مدد کر سکتے ہو؟ سوداگروں کے لیے اس کا جمال بے مثال ہی حیران کن تھا۔ اب جنہوں نے اس کی ترنم ریز آواز سنی اور سوال کا دلبرانہ انداز دیکھا تو ریشہ ختمی ہو گئے۔ ہر شخص نے فوراً ایک ایک درہم نکالا اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ دوشیزہ نے ہزار ناز و ادا سے انہیں سلام کیا اور وہاں سے کسی اور طرف روانہ ہونے لگی۔ ایک نوجوان سوداگر بہت مضطرب تھا۔ وہ بول اٹھا، نازنین، کمال ہے، ایسا جمال بے مثال ہے کہ جو دیکھے بخوشی اپنی جان فدا کر دے۔ پھر بھی تو گدائی کرتی پھرتی ہے، کسی محل کی رونق نہیں بڑھاتی۔ دوشیزہ متبسم ہوئی۔ وہاں نوجوان، یہ تم نے خوب کہی، بھلا مجھ کنگال کو کون سر پھرا قبول کرے گا؟ نوجوان سوداگر کہنے لگا، کون قبول کرے گا؟ حسینہ دور کیوں جاتی ہے؟ میں حاضر ہوں، میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں۔ اگر تو رضامند ہو تو میں تجھ سے عقد کے لیے تیار ہوں۔ یقین کر، اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دوں گا۔ جلدی بول، کیا ارادہ ہے؟ دوشیزہ نے لمبی آہ کھینچ کر جواب دیا، سوداگر، میں رضامند ہو بھی جاؤں تو کیا ہوگا؟ جب تک میرے والی وارث راضی نہ ہوں سب عبث ہے۔ سوداگر نے پوچھا، تیرے والی وارث کہاں ہیں؟ مجھے ان کا پتہ دے، میں ان سے 10 بستہ درخواست کروں گا۔ اچھا، وہ کچھ سوچ کے بولی، اگر تو اپنی دھن کا پکا ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلا، میں تجھے اپنے پدر سے ملوائے دیتی ہوں، آگے جو قسمت کو منظور۔ دوشیزہ خرامہ خرامہ آگے بڑھی۔ نوجوان سوداگر کچے دھاگے سے بندھا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ لڑکی کوچے کوچے گھومتی ہوئی ایک بازار میں پہنچی۔ وہاں اس نے نوجوان سوداگر کو ایک دکان پر کھڑا کر دیا اور خود کہیں اور چلی گئی۔ سوداگر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا اور اسے ایک عالیشان حویلی میں لے گیا۔ حویلی نہایت خوشنما تھی، آراستہ و پیراستہ فرش، صاف ستھرے جا بجا قالین بچھے ہوئے۔ ایک مرد پیر بڑھ کر آگے آیا، خوش گفتار، پاک دیدار، متبسم چہرہ، آبدار پیشانی۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے سوداگر کی خیر و عافیت پوچھی اور اعزاز و تکریم سے اسے ایک زنگار مسند پر بٹھایا۔ پہلے وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر دسترخوان بچھوا کر لطیف و لذیذ کھانا اس کے روبرو چن دیا۔ کھانے کے بعد بوڑھے نے اس سے کہا، اگر کچھ رغبت ہو تو اعلیٰ درجے کی شراب بھی حاضر ہے۔ کرم نوازش۔ سوداگر نے کہا، مجھے عادت تو نہیں ہے، مگر آپ کی دعوت رد کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ بوڑھے نے اسے کئی پیالے بھر بھر کے پرکیف شراب پلائی۔ حجاب و تکلف کا پردہ درمیان سے اٹھ گیا۔ نوجوان سوداگر نے بوڑھے سے کہا، حضرت، میں سخت استعجاب میں ہوں۔ ایک طرف اس حسین و جمیل دوشیزہ کی خستہ و بوسیدہ حالت، دوسری طرف یہ شان و شوکت اور نعمتیں، یہ لوازم تو بڑے بڑے اصحاب ثروت کو بھی میسر نہ ہوں گے۔ آخر قصہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، نوجوان، میں ایک گدا ہوں، گداگری میرا پیشہ ہے۔ میرے پیشے کا یہی تقاضا ہے کہ میری بیٹی گدایانہ وضع سے رہے، حالانکہ وہ کم و بیش 100 درہم روز پیدا کرتی ہے۔ اسی قدر میری عورت بھی مانگ کر لے آتی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ میں بھی کچھ کم مشقت نہیں کرتا اور زیادہ نہ صحیح کوئی 50 درہم تو لے ہی آتا ہوں۔ یہی ہماری کل آمدنی ہے۔ تو میری بیٹی کی گدائی تو دیکھ چکا، کل منہ اندھیرے مسجد میں میرا اور میری عورت کا کمال فن بھی دیکھنا۔
उस शब नौजवान सौदागर उसी बूढ़े का मेहमान रहा। उसे पुरतकल्लुफ़ और उम्दा बिछोने पर सुलाया गया। आखिर रात गुजरी और मशरिक़ से सुबह सादिक का उजाला नमूदार हुआ। बूढ़े ने सौदागर को बेदार किया, साहबजादे उठो, वज़ू करके बाजार की मस्जिद में जाओ। सौदागर आगे आगे मस्जिद में गया, बूढ़ा उसके पीछे पीछे पहुंचा। नमाज के बाद उसने नमाजियों के सामने दर्द भरी लय में हमद व नात के कुछ अशार पढ़े, फिर कहा, मोमिनो, ये फ़कीर हरचंद मोहताज है, गदा है, लेकिन खुदा पर नज़र रखता है, पराए माल पर निगाह नहीं उठाता। उसका ईमान है कि कातिबे तकदीर ने जो कुछ नसीब में लिख दिया है मिलकर रहेगा। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। यह फ़कीर आज मुँह अंधेरे अपने देहान में मस्त इस मस्जिद की तरफ आ रहा था ताकि गदाई करके तुम दिल वालों से, तुम जवां मर्दों से कुछ भीख लें। मस्जिद के नज़दीक पहुंचा, अंधेरा तो था ही, यकायक मेरे पाँव में कोई कपड़ा सा उलझा। मैंने झुक के देखा, वो एक छोटी सी पोटली थी। पोटली के वज़न से अंदाज़ा हुआ कि इसमें कुछ नकदी है। उसे नमाजियों को एक पोटली दिखाई, ये है वो पोटली, अब मेहरबानी करके मस्जिद का इमाम उसे खोल के देख ले और दूसरों को भी दिखा दे। फिर जिस वक्त इस गुमशुदा पोटली का कोई दावेदार पैदा हो, उसकी अमानत उसके हवाले कर दे। नमाजियों को बहुत ताज्जुब हुआ। वो बूढ़े की दयानतदारी से इंतहाई मुतासिर नजर आने लगे। मस्जिद के इमाम ने पोटली खोली। पोटली से औरतों के इस्तेमाल का सामान बरामद हुआ। मस्सी, काजल, कंघी, सुरमेदानी, पाजेब, पायल, नथनी, बलाक, बालियाँ, ओढ़नी, कुर्ती, बाजार, अंगिया और पिशवाज वगैरह। लोगों के मुंह से सदाए आफरीनी जारी हो गई। वो कहने लगे, इस गरीब दरवेश को शाबाश है, शदीद नादारी के बावजूद बेगाने माल पर दांत नहीं रखता। उस ज़माने में कौन होगा जो किसी की चीज़ रास्ते में पड़ी पाए और आकर बताए। लोगों ने अकीदत के साथ बूढ़े से कहा, हुजूर आप आदमी नहीं फरिश्ते हैं, हमें अपनी खिदमत का मौका दीजिए, बताइए हम आपकी क्या खिदमत करें। बूढ़े ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, साहिबों में ज़्यादा नहीं मांगता, बस मुझे इतना दिलवा दो कि 1 महीने की रोटियां चल जाएं, इसके बाद अल्लाह मालिक है, उसने रोज़ी का वादा किया है। सब ने बड़ी खुशी से थोड़ा थोड़ा करके बूढ़े को इतना दे दिया कि 70 दिनार की रकम जमा हो गई। बूढ़ा सबको दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। नमाजी चाहते थे कि मस्जिद से निकलकर घरों को जाएं। इतने में एक औरत मस्जिद के दरवाजे पर रोती, सर पर खाक डालती बैन करती हुई दिखाई दी। लोगों ने पूछा, नेकबख्त, क्या आफत आई है तुझ पर, रो रो के आसमान सर पर क्यों उठाए लेती है। औरत ने कहा, क्या खाक बोलूँ, मुझ नसीबो जली पर तो क़यामत की मुसीबत आई है। मैं एक मुशाता हूँ, दुल्हनों का बनाओ सिंगार करना मेरा काम है। आज मेरे पड़ोस में गरीब लड़की की शादी है। दुल्हन की माँ ने मुझसे कहा था कि कुछ कपड़ा किसी रईस से हमें मांग कर ला दें ताकि हम उसे जहेज़ में रख दें, अगले रोज़ जिनकी चीज़ है उन्हें वापस कर देंगे। वो बेचारी इस मामले में बड़ी परेशान थी, इतनी परेशान कि बयान से बाहर। मैंने ये कार खैर समझा कि पड़ोसियों के काम आऊँ, चुनाचा अपने एक जानने वाले अमीर के घर से कुछ गहना कपड़ा लेकर इधर जाती थी। रास्ते में मेरी गफलत से पोटली कहीं गिर पड़ी, बहुत ढूंढी मगर ना मिली। अरे मेरे मुंह पर तो कालक लग गई। इन चीज़ों के मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगी। अगर कहूँगी कि पोटली रास्ते में गिर पड़ी थी तो किसी को यकीन कब आएगा। हाय, अब इन हकीर चीज़ों के बदले में मेरी जान जाएगी। नमाजियों को इस पर बहुत तरस आया। कहने लगे, कुड़ मत, सिर्फ अपनी पोटली की निशानी बता कि इसमें क्या क्या था। औरत ने पोटली की चीज़ें गिनवा दी। नमाजियों ने कहा, तेरी किस्मत अच्छी थी कि वो पोटली एक दयानतदार शख्स के हाथ लगी। पोटली औरत के हवाले कर दी गई। औरत नमाजियों की शुक्रगुजार हुई और बोली, मैं अहद करती हूँ कि आज से मुताशा का काम नहीं करूँगी। अल्लाह के नेक बंदो, मुझ दुखियारी को बस इतना दिलवा दो चरखा पोनी काट कर अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकूं और तुम लोगों को मरते दम तक दुआ देती रहूं। वो फिर 8 आंसू रोने लगी। सबने एक बार फिर थोड़ी थोड़ी रकम जमा की और औरत को दे दी। औरत कोई 50 दिनार समेट कर रुखसत हुई। सौदागर वापस हवेली में आया। बूढ़े ने उससे कहा, हमारा हुनर देखा, ये तो महज एक शोशा था। मुझे ऐसे ऐसे 72 हुनर याद हैं। अगर तेरी अब भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूं तो तुझे भी यही हुनर सीखकर गदाई करनी होगी। मैंने अहद किया था कि अपनी बेटी उसी को दूंगा जो गदाई करके इतनी रकम रोज़ाना कमाए जितनी रकम मैंने और मेरी औरत ने आज कमाई है। तूने सुना होगा आदमियों की 4 किस्में हैं। अव्वल बादशाह, उन्हें ऐश और आराम के साथ साथ हज़ारा गम और खौफ भी लगे रहते हैं। दूसरे वज़ीर और आमिल वगैरह, ये बेचारे भी दिन रात अंदेशे में गिरफ्तार और हमा वक्त दूसरों के ताबे रहते हैं। तीसरे ताजिर, ये बदनसीब 24 घंटे नफ़ा और नुकसान के चक्कर में फंसे रहते हैं। बसा औकात उन्हें रोटी खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती, वही रोटी जिसके लिए ये दिन और रात तगोदो करते हैं और झूठ सच तराशते हैं। चौथे, आम बाजारी आदमी, मजदूर,
یہ بدبخت جب تک اپنا خون پسینہ ایک نہ کر دیں انہیں رزق نہیں ملتا۔ اگر ایک دن کاہلی سے مزدور پر نہ جائیں تو ان کے گھر میں چولہا نہ سلگے۔ ان کے لیے وہ کہاوت ہے کہ درزی کا لڑکا جب تک جیے گا تب تک سیے گا، لہذا یہ کام درد سری اور زحمت کے ہیں۔ البتہ سوال کی متاع ہر بازار میں رواج رکھتی ہے۔ بوڑھے کی تقریر سن کے نوجوان سوداگر بولا، میرے پاس خطیر دولت ہے، بہت سے نوکر چاکر کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہیں، ادنا اعلیٰ سب مجھ سے واقف ہیں۔ بھلا میری غیرت کب گوارا کرے گی کہ گلی گلی کوچے کوچے ہاتھ پسار کر گدائی کروں؟ بس تو پھر یہاں سے رخصت ہو جا۔ بوڑھے نے صاف گوئی سے کہا، میں تو اپنی بیٹی کسی گداگری کو دوں گا۔ یہ کورا جواب سن کر نوجوان سوداگر مخمسے میں پڑ گیا۔ عین اسی لمحے حویلی کی ایک کھڑکی سے اس غنچہ دہن گل بدن کی صورت زیبا نظر آئی۔ سوداگر کا صبر و قرار رخصت ہو گیا۔ اس نے گردن جھکا کر بوڑھے سے کہا، بہتر ہے، میں تیار ہوں، لیکن یہ تو کہیے کہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کچھ مشکل نہیں ہے، بوڑھے نے خوش ہو کر کہا، ایک کام کر، چند روز کے لیے اپنے گھر میں قید ہو جا۔ تیرے دوست احباب مونس و غم گسار سب تیرے پاس آ کر پوچھیں گے کہ گھر میں گھسے رہنے کا سبب کیا ہے۔ تو غمگین شکل بنائے رکھنا اور ہر ایک سے کہنا کہ عزیزوں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جاؤ اپنا کام دیکھو۔ جب کئی دن گزر جائیں تب اپنے سب سے قریبی دوست سے کہنا کہ یار عزیز اپنے دل کی بات تجھ سے کہتا ہوں، تو ہرگز کسی سے مت کہنا، بھائی میرا دیوالا نکل گیا ہے، سارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، ایک ایک پیسے کو محتاج بیٹھا ہوں، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کروں۔ کاروبار نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے ادھار مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب میں نے یہ ٹھہرایا ہے کہ مکان کے اس گوشے سے قدم باہر نہیں نکالوں گا، یہیں بھوکا مر رہوں گا۔ وہ دوست تیرا یہ راز ضرور دوسروں میں فاش کر دے گا اور تیرے ہم پیشہ تیری کچھ نہ کچھ مدد کریں گے۔ نوجوان سوداگر نے استاد کی بات مان لی اور اپنے مکان میں گوشہ نشین ہو گیا۔ دوست اس کے پاس آتے، احوال پوچھتے، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ کہتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ اس کا ایک گہرا آشنا تھا۔ ایک روز اس نے تنہائی میں بہت اصرار کیا کہ بتاؤ اس گوشہ نشینی کا سبب کیا ہے؟ آخر سوداگر نے کہا، اگر یہ بھید دل میں رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو تو کہتا ہوں۔ دوست نے کہا، بھائی عہد کرتا ہوں کسی سے نہیں کہوں گا، تم کہو تو۔ سوداگر نے اپنے دیوالیہ ہونے کی داستان درد انگیز پیرائے میں سنائی۔ دوست کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے حویلی سے باہر جاتے ہی تمام سوداگروں میں چرچا کر دیا۔ سب نے تعجب کیا اور نوجوان سوداگر کی عزت و خودداری پر آفرین کہی۔ پھر سب نے اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق بہت بڑی رقم جمع کر کے بسط اسرار سوداگر کو سونپی اور کہا، میاں تم نے ہم سے ذکر نہیں کیا، حالانکہ کاروبار میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج خسارہ اٹھایا ہے، کل نفع بھی دیکھو گے، ہمت نہ ہارو، آخر ہم کس دن کام آئیں گے۔ یہ رقم سنبھالو اور کام دوبارہ شروع کر دو۔ نوجوان سوداگر کے پاس اس ہیلے سے بے انتہا دولت جمع ہو گئی۔ وہ تمام زر و مال بوڑھے گداگر کے پاس لے گیا۔ گداگر نے خوش ہو کر سوداگر کو گلے سے لگا لیا اور کہا، ہاں اب اپنی بیٹی تجھے دیتا ہوں، بشرطے کہ تو پھر گدائی نہ کرے اور اس پیشے سے باز آ جائے۔ نوجوان سوداگر کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ وہ بولا، خوب، اب آپ مجھے اس پیشے سے منع فرما رہے ہیں؟ کان کھول کر سن لیجئے، اب میں گدائی ہرگز ترک نہیں کروں گا۔ سوداگری میں مدتوں جان و مال لڑاتا رہا، مگر 10-20 ہزار دینار سے زیادہ فائدہ کبھی نہیں ہوا۔ آپ کا بتایا ہوا ہنر کام میں لایا تو ایک ہی دن میں بیٹھے بٹھائے اس قدر دینار مل گئے، بھلا یہ نفع بخش پیشہ کیسے چھوڑ دوں؟ بوڑھے نے کہا، بیٹا واقعی اب تو اسے چھوڑے گا نہیں، تو نے گدائی کا مزہ چکھ لیا ہے، جا قاضی کو بلا لا۔ کہانی کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔